پڑھیں گے تو اس میں بھی یہ بات آئے گی کہ عاملہ اور غیر عاملہ. تو عاملہ تو وہی ہو سکتے ہیں جو ادھر لکھے ہوئے ہیں، باقی اس کے علاوہ سارے کیا بچ جائیں گے؟ جتنے بھی حروف ہوں گے وہ کیا بچ جائیں گے؟ غیر عاملہ. کسی چیز کو یاد کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ان میں سے ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے. چھوٹی کو یاد کر لیں، باقی جو بچ جائے گی وہ ساری کی ساری بڑی ہے. مثلاً آپ کسی لفظ کو دیکھنا چاہتے ہیں مرفوع ہے منصوب ہے یا مجرور ہے. اب سب سے پہلے دیکھیں یہ مجرور ہے. مجرور میں دو چیزیں دیکھنی پڑیں گی، یا حرف جار پیچھے ہے یا مضاف ہے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یا منصوب ہے یا مرفوع ہے. آپ مرفوعات میں سے چیک کر لیں، اگر کوئی مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ آنکھیں بند کر کے کہہ دیں یہ منصوب ہے. یہ کیا ہے؟ منصوب ہے. تکا لگ جائے گا، لگ گیا تو تیر، نہ لگا تو تکا. اے پنجابی دی مثال، لگ گیا تو تیر، نہ لگیا تے تکا. پنجابی چ کہندے نے بھورا، جڑا کم نہ کرے روزی نہ کماوے انہوں کہتے ہیں بھورا. کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا کہتے ہیں؟ آندو باندو. اب وہ کام نہیں کرتا، پھرتا رہتا ہے، منہ اٹھا کے پھرتا رہتا ہے. اس کا ایک ضابطہ ہوتا ہے، وہ کیوں پھرتا رہتا ہے؟ اس کا ایک اصول ہوتا ہے باندھو کا، باندھو بورے کا. وہ کیا ہوتا ہے؟ اگر مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ. مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ. وہ اسی بھروسے پہ پھر رہا ہوتا ہے، کوشش نہیں کرتا. شادی بھی کروا لی ہے، کپڑے بھی نئے پہنتا ہے، کماتا نہیں ہے، جاتا نہیں ہے باہر کمانے. گھر والے لڑتے ہیں جا کمانے کے لیے، وہ کہتا ہے مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ. بھوکے سے ہو جائیں گے، کوئی حرج نہیں ہے. حروف کی کتنی قسمیں پڑھ لی ہیں؟ 6. جارہ، مشبہ بالفعل، معاملہ، حروف ناصبہ دار اسم، ناصبہ دار فعل، حروف جازمہ اور حروف جازمہ. یہ یعنی کہ ہم نے 6 قسمیں پڑھی ہیں. کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ 6 قسمیں پڑھی ہیں. کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ 6. اسماء جازمہ، اسماء ناصبہ، اسماء افعال. 3 اسماء ہیں عاملہ، 3 اسماء ہیں عاملہ. وہ پڑھ لیں، پڑھیں. یہ دیکھیں غور سے. اسماء جازمہ 9 ہیں. کتنے ہیں؟ 9. کون کون سے؟ من، مہما، من، مہما، متا، اذما، ما، ایون، حیثما، انا، اینما. انا، اینما. اپنے ماں بعد میں آنے والے فعل مضارع کے دونوں فعلوں کو شرط اور جواب شرط ہونے کی وجہ سے جزم دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ جزم. فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. فعل مضارع کو کیا دیتے ہیں؟ شارٹ کٹ فعل مضارع کو کیا دیتے ہیں؟ وہ الگ بات ترکیب کریں گے تو شرط رضا سامنے آ ہی جائے گی. شرط رضا شیخ سامنے آ ہی جائے گی، شیخ ابراہیم حافظہ اللہ. اسماء ناصبہ. اسماء ناصبہ 4 ہیں. اسماء ناصبہ کتنے ہیں؟ 4. احد عشرہ تسعون و تسعون، 1، کم دوسرا، قضا تیسرا، تکعین چوتھا. 4 ہیں. اسماء ناصبہ کتنے ہیں؟ 4. احد عشرہ سے لے کر تسعون و تسعون تک گنتی، یہ 1 ہے. 1 عدد شمار ہو رہا ہے، یعنی کہ ان میں سے جو بھی آ جائے وہ ان جیسا اسماء ناصبہ والا عمل کرے گا. کیا عمل کرے گا؟ اسماء ناصبہ والا عمل کرے گا. اپنے بعد آنے والے اسم کو تمییز ہونے کی وجہ سے نصب دے گا. اور اس کے ساتھ 3 اور ہیں، کم، قضا، کعین. کم، قضا. یہ کعین کا کاف مٹا ہوا ہے، کاف نظر نہیں آ رہا تو اس کو درست کر لیں پینسل کے ساتھ. کم، کعین، قضا. کم، کعین، قضا. قضا، قضا. کل آپ کے اوپر سفید رومال تھا، آج وہ کہاں ہے؟ گھر سے آیا ہے. گھر سے آیا ہے. ہم بھی گھر سے آئے ہیں. اسماء افعال 9 ہیں. اسماء افعال 9.
اسماء فعل 9 ہے، روید بلا حیا الحلم دونا کا لی کہا ہی ہا تشتانہ اور سرعانہ. اپنے بعد میں آنے والے اسم کو مفعول ہونے کی وجہ سے نصب دیتے ہیں، اپنے بعد میں آنے والے اسم کو فاعل ہونے کی وجہ سے رفع دیتے ہیں، اپنے بعد میں آنے والے اسم کو فاعل ہونے کی وجہ سے نصب دیتے ہیں. صاف ظاہر بات ہے جب مفعول بنے فعل کا تو وہ اس کو فعل نصب دے دیتا ہے، اور جب فاعل بنے تو اس فاعل کو کیا دے دیتا ہے؟ رفع دے دیتا ہے. یہ تو عام فعلوں کا عمل بھی ہے نا، تو اسم فعل کا بھی یہی عمل بتلا رہے ہیں، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آگے ہیں 4 افعال، افعال ناقصہ، افعال مقاربہ، افعال مدغم، افعال قلوب. یہ نحو کے آخر میں لکھے ہوتے ہیں اکثر جا کر. علم النحو ہو یا جو بھی نحو کی ترتیب ہے نا، جب اسم کی بات ختم ہو جاتی ہے پوری تو آخر میں جا کر یہ 4 فعل لکھتے ہیں، افعال ناقصہ، افعال مقاربہ، افعال مدغم، افعال قلوب. اس کے بعد نحو کا اختتام کر دیتے ہیں، پھر حرف کی بات ذکر کرتے ہیں. حرف کی بات میں 2 چیزیں ذکر کرتے ہیں، حروف عاملہ یا غیر عاملہ. عاملہ یہ جو ہم نے پڑھ لیے ہیں، غیر عاملہ جو ابھی پڑھنے لگے. افعال ناقصہ کتنے ہیں؟ 13. کون کون سے؟ کیا عمل کرتے ہیں؟ اپنے بعد میں آنے والے اسم کو رفع اور خبر کو. اب یہ چھوٹی کلاسوں کے لیے ہیں 13. کتنے ہیں؟ 13. بڑی کلاسوں کے لیے کتنے ہونے چاہیے؟ 17. بڑی کلاسوں والوں کے لیے کتنے ہونے چاہیے؟ 17. دوسری میں جا کر 17 ہو جاتے ہیں نا. چوتھی میں جا کر ان کو ادھر ہی رہنے دیں. چلیں آدھا آدھا گدا رہا. افعال مقاربہ معاملہ ہاں جی ہاں جی اچھا اچھا. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. وہاں تو وہ بھی مثال دی تھی نا امام سیبویہ کو جب پڑھایا تھا استاد نے، وہاں بھی اسم کو نصب رفع نہیں دیا تھا. لیسا بدردائی. ہاں جی. تو یہ فعل ہے تو فعلوں میں ضمیر بھی ہو سکتی ہے اس فاعل، اور فاعل اس کے اسم کی جگہ پہ ہوتا ہے. جب بھی ایسی صورت بن جائے کہ فعل کے بعد ڈائریکٹ آپ کو اسم منصوب نظر آ رہا ہو تو آپ اس میں فاعل ضمیر مانیں گے، اور اس فعل کے ہاں جی تو شاذ ہے عمل تو. اچھا اس کو نا میرے پاس ایپ ہے، اس کے اندر دیکھیں. افعال مقاربہ یہ 4 ہیں. اوشا کا قادہ کاربا سا. کتنے ہیں؟ 4. کون کون سے؟ 3 مرتبہ دہرائیں، 3 مرتبہ. اپنے بعد میں آنے والے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. افعال مقاربہ اور افعال ناقصہ کا عمل ایک جیسا ہی ہے. افعال مقاربہ اور افعال ناقصہ کا عمل ایک جیسا ہی ہے، ایک جیسا ہی ہے. افعال مد و ضم، مد ہو ضم، مدہ تعریف کرنا، ضم مذمت بیان کرنا. تو یہ افعال مدہ اور ضم ہے، 2 مدہ کے لیے 2 ضم کے لیے. نعمہ حبذا مدہ کے لیے اور بیسا سا ضم کے لیے. اور اگر آپ حدیث میں سرچ کریں، تخریج کریں، نعمہ لفظ لکھیں کسی سافٹ ویئر میں، وہاں حدیث نکلے گی. نعمہ الرجل عبداللہ، عبداللہ کے بارے میں. عبداللہ اچھا آدمی ہے اگر یہ تہجد پڑھتا رہے. آتی ہے نا شیخ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افعال مد و ضم باقاعدہ طور پہ استعمال کیے ہیں. ہاں جی. نعم العبد ایوب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں. نام صرف کا آغاز تو اللہ تبارک تعالیٰ نے خود کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود بتلائی ہے. ہم نے تو سائر پہ نکال کے لکھی ہے، ناویوں نے تو قرآن سے نکال کر لکھی ہے. مجھے سوال آیا، وہ ریکارڈنگ ابھی بھی ہوگی موبائل میں،
پشاور والی سائڈ سے نیٹ پہ. سوال یہ ہے شیخ صاحب میں نے بڑے شیوخ سے کیا ہے, مجھے پراپر جواب نہیں مل رہا کہ لغت کھولیں نا تو باب دو طرح استعمال ہوتا ہے, ناکا ہے ین کی ہو, ناکی ہے ین کا ہو. تو دونوں کا معنی ایک ہے, ہم کون سا استعمال کریں؟ تو لغت میں دو باب استعمال ہو رہے ہیں. تو ہمارے ذہن میں تو یہ بات راسخ ہے, پکی ہے کہ جو قرآن کی لغت ہے نا, اس سے بڑھ کر کوئی لغت نہیں ہو سکتی. جو لفظ قرآن میں استعمال ہو گیا پھر وہ جوں کا توں ہی ہے جیسے قرآن میں استعمال ہوا, اس کی کوئی طویل بھی نہیں ہو سکتی. جب ناویوں نے اصول بنایا ہے نا, انہوں نے اپنا ماخذ قرآن کو بنایا ہے, قرآن کو سامنے رکھا ہے, جو قاعدہ جیسے استعمال ہو رہا تھا انہوں نے ویسے قانون بنا دیا. تو قرآن مجید میں کیا تھا, فن کی ہو ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. فن کی ہو, فضربوا, ناکا ہے یعنی کہ وہ استعمال کیا ہے, ضربہ استعمال کیا ہے. تو میں نے کہا اگر قرآن مجید میں باب سامعہ استعمال نہیں ہو رہا, فن کا ہو, اگر باب سامعہ ہوتا تو باب آتا فن کا ہو. تو یہ فن کیوں, پھر میں نے سرچ کیا تو 4-5 آیتیں ایسی نکلیں جن میں ضربہ ہی استعمال ہوا ہے. اس کو پھر میں نے یہ جواب دیا کہ جب قرآن مجید میں باب ضربہ استعمال ہو رہا ہے تو پھر ہمیں ادھر ادھر بھاگنے کی اور سوچنے کی اور لغت کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے بہترین لغت قرآن مجید کی لغت ہے. تو اس کا استعمال قرآن مجید باب ضربہ سے ہوا, تو آپ بھی باب ضربہ سے کریں. آپ آج ادھر ادھر سے کیوں سوال کرتے ہیں؟ اس کے بعد نہیں وہ بولا. تو یہ دیکھیں, آپ جب بھی کوئی لفظ پڑھ رہے ہیں, کل میں نے لفظ کی بات شروع کی تھی تو قرآن کی آیت پڑھی تھی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب. اپنا ماخذ قرآن مجید کو بنا لیں. اگر آپ کا طالب علم دور میں ذہن بن جاتا ہے کہ کوئی لفظ آپ کو ادھر آتا, آپ قرآن مجید میں جاتے ہیں فوری, تو آپ لغت میں بڑے ماہر ہو جائیں گے, کیونکہ آپ نے اپنا اصل ماخذ جو ہے قرآن مجید کو بنا لیا ہے. اور آپ القاموس کھول کے دیکھیں, القاموس الوحید ہمارے پنجاب میں وہ چلتی ہے, مصباح کی جگہ پہ, منجد کی جگہ پہ وہ چلتی ہے. تو اس کا تو اسلوب یہ ہے کہ معنی بتلائے گا. ضربہ یا ضربہ آپ نے مادہ نکالا ہے تو ضربہ آپ سیدھا دیکھنا چاہتے ہیں تو آگے قرآن مجید کی مثال دے گا, کما قال اللہ تعالی, قرآن مجید میں ارشاد ہے ضرب اللہ مثلا, اس طریقے مثال دے گا قرآن مجید کی آیت کی. پھر اگلے باب کا معنی بتائے گا اور اس کی قرآن مجید کے مطابق آیت ڈھونڈے گا جو اس کے مطابق آ رہی ہے, اور وہ وہاں لکھے گا, اور وہاں لکھتا ہے. اور بڑا ہی پیارا انداز ہے. قرآن مجید کی آیت مل جائے, کسی لفظ کے بارے میں کوئی ذہن میں شبہ نہیں رہتا. افعال مد و ضم کتنے ہیں؟ 4. کتنے ہیں؟ 4. بے سا سا نے محبت. بے سا لفظ ایک اور حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے جس میں خطیب 2 طرف اشارے کر رہا تھا, دونوں طرف اشارہ کر رہا تھا. فرمایا بے سا, بے سر راجل. سنن نسائی میں حدیث آتی ہے, یہ آدمی کتنا برا ہے. کہ نبی کا طریقہ تو یہ نہیں تھا دونوں ہاتھوں سے اشارے کرنا اور ایسے 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 کرنا, جبکہ کتابت کا انداز یہ ہے, یہ مسنون طریقہ یہ ہے. ہاں جی, ہاں جی, یہ نبی کی مخالفت میں ہے یا نبی کا انداز اختیار نہیں کر رہا, وہ بھی ہے. ہاں ہاں, اس کی ایک ایک لفظ کی 7 لغات ابن عقیل میں لکھی ہوئی ہیں. ابدا حبدا, جو اس کو پڑھ سکتے ہیں, جو جائز ہے. اب کائین اوپر پڑا ہے, کائنا, کائن, کائن, کچھ مختلف لغات ہوتی ہیں. جو معروف ہوتی ہے وہ ادھر نام میں ہم درج کر دیتے ہیں, جو مشہور ہوتی ہے. اب کارابا, کاریبا, اوشا کا کادا, کاریبا, کارابا, اسا, ہاں کاروبا, کاروبا بھی. تو اس طرح جو مشہور ہوتی ہیں وہ ادھر لکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, مشہور لغات. تو سازدار بات ہے, نہ بھی مختلف ہیں تو نہ بھی ایک حرف کو جب بڑی کتابوں میں جاتے ہیں فیل بنا دیتے ہیں, اسی کو دوبارہ اسم بنا دیتے ہیں, پھر آ کر نہیں حرف ہی ہے. ایسے چھوٹی کتابوں میں یہ ہے, بس ایک بات جو بتا دیا وہی لکھی ہوئی ہے. اور میں کہتا ہوں اصول یہی ہیں بس, آگے تو اختلافات ہی ہیں بس, نام یہی ہے, آگے اختلافات ہیں. وہ کہتا ہے رفع جارہ اسم ہے, وہ کہتا نہیں فعل ہے, وہ کہتا نہیں یہ فعل حرف ہے, اسم ہے. ایسے بات چلتی رہتی ہے, پھر آخر میں جا کر کیا نکلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں نکلتا. یہی رفع جارہ 17 ہے. افعال قلوب, افعال یہ افعال مد و ضم 4 ہیں. بے سا سے آسا نعمہ ابدا, اپنے بعد میں آنے والے اسم کو فاعل ہونے کی وجہ سے رفع دیتے ہیں. اپنے بعد میں آنے والے اسم کو فاعل ہونے کی وجہ سے. نعم العبد ایوب,
शेख साहब ने मिसाल दी, नेमल अब्दु अय्यूब, कुरान मजीद में आती है ना यह आयत आती है। अफ़ाल क़ुलूब 7 है, इनका ताल्लुक़ दिल के साथ है, क़ल्ब के साथ, इसीलिए इनको अफ़ाल क़ुलूब कहा जाता है। इनका ताल्लुक़ गुमान के साथ होता है, गुमान के साथ या यकीन के साथ या ज़न्न के साथ। तो इन तीनों में से किसी एक का ताल्लुक़ आखिर जाकर यकीन करना है तो वो भी दिल में होता है, ज़न्न किसी के बारे में करना है वो भी दिल में होता है, और यकीन और ज़न्न दोनों इकट्ठे हो जाएं, कभी किसी चीज़ में शुबह भी पड़ जाता है यकीन आ जाने के बाद भी। तो ये तीनों का ताल्लुक़ किसके साथ है? दिल के साथ है। इसी तशबीह की बिना पे इनको अफ़ाल क़ुलूब कहा जाता है कि इनका ताल्लुक़ दिल के साथ है। राई तो वजद तो अलम तो यकीन के लिए, हसिब तो खिल तो जनान तो और ज़ाम तो ये शक के लिए पहले 3, हसिब तो खिल तो जनान तो और ज़ाम तो शक और यकीन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये फ़ेल इस्तेमाल होते हैं, अपने बाद में आने वाले दोनों इसमों को मफ़ूल होने की वजह से नस्ब देते हैं। अपने बाद में आने वाले दोनों इसमों को मफ़ूल होने की वजह से क्या देते हैं? नस्ब देते हैं। फिर ये तनाज़ुर फ़ेल है, इनमें बड़ी बात लंबी चलती है कि ये नस्ब देते हैं तो एक इसम को हज़फ करना जायज़ है या नहीं है, तो ये दोनों को नस्ब क्यों देते हैं, और अगर एक को हज़फ कर दिया या ये दुरुस्त है या नहीं, ये लंबी बात है। थोड़ा सा इशारा कर देता हूँ मैं। अफ़ाल क़ुलूब के दोनों फ़ेलों में से, दोनों मफ़ूलों में से किसी एक को हज़फ करना जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? कि अफ़ाल क़ुलूब के दोनों मफ़ूल जो होते हैं ये असल में मुब्तदा और ख़बर होते हैं। तो मुब्तदा और ख़बर के दोनों जुज़ एक दूसरे के साथ लज़ूम का ताल्लुक़ रखते हैं। किसी को ये जायज़ नहीं है कि मुब्तदा को हज़फ करके ख़बर ले आएँ या ख़बर को हज़फ करके मुब्तदा ले आएँ, तो एक को वैसे ही छोड़ दें और वो बन भी मुब्तदा रहा हो। कलाम अरब में ऐसी मिसाल नहीं मिलती, मुब्तदा भी बन रहा हो और उसकी ख़बर भी ना हो। हाँ जी, या ख़बर भी बन रही हो उसका मुब्तदा भी ना हो। तो मुब्तदा आया है तो ख़बर आके रहेगी, ख़बर आई है तो मुब्तदा आके रहेगा, मुज़ाफ़ आया है तो मुज़ाफ़ इलैह आके रहेगा। ये नहीं है कि मुज़ाफ़ तो बन जाए, मुज़ाफ़ इलैह ढूंढे ना, तरकीब भी होगी। जार तो आ जाए, मजरूर ना आए। ये मेरी किताब है तरीक़तुल इजरा, इसमें मैंने 28 चीज़ों से ऊपर चीज़ें लिखी हैं जो कहाँ है तरीक़तुल इजरा, ये बड़ी है, ऊपर चीज़ें लिखी हैं जो एक दूसरे के साथ लाज़िम मलज़ूम चीज़ें हैं, वो कि इसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। ये इधर 26 चीज़ें हैं। मुस्नद के बाद मुस्नद अलैह का होना ज़रूरी, मुस्तस्ना के बाद मुस्तस्ना मिन्हु के बाद मुस्तस्ना का होना ज़रूरी, हाल के बाद ज़ुलहाल का होना ज़रूरी, मौसूफ़ के बाद सिफ़त का होना ज़रूरी, मुज़ाफ़ के बाद मुज़ाफ़ इलैह का होना ज़रूरी, मातूफ़ुन अलैह के बाद मातूफ़ का होना ज़रूरी। हाँ जी, तो मुमय्यज़ के बाद तमयीज़ का होना ज़रूरी। ये सारी चीज़ें ऐसे 26 चीज़ें हैं, पूरी नाव से इकट्ठी करके एक जगह पे लिखी है। 81 अवामल कितने हैं? 7। 81 अवामल कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। और ये तो हम रोज़ाना पढ़ते हैं। फ़ेल तो कोई ऐसा सबक नहीं है रोज़ाना का हम सबक पढ़ रहे हो फ़ेल ना आए, तो फ़ेल आमल है। फ़ेल क्या है? आमल है। मैंने इधर मिसाल दी ज़रबल्लाहु मसलन, तो लफ्ज़ अल्लाह को रफ़ा देने वाला कौन सी चीज़ है? ज़रबा। फ़ेल ज़रबा। मसलन, ज़रबा का माना क्या होता है बेटे? मारा उसे एक मर्द ने, मारा उसे एक। ज़रबल्लाहु मसलन का माना क्या है? अल्लाह ने बयान की या मारी मिसाल? बयान की। एक लफ्ज़ के माने कई हो जाते हैं, 17 मानी हो जाते हैं एक एक लफ्ज़ के, और जब लफ्ज़ों के मानी बतलाते हैं तो वो नंबरिंग देते हैं अलकमूस वाले। नंबर 1 माना ये हो सकता है, 2 ये हो सकता है, 3 ये हो सकता है। मज़े की बात ये है ज़रबा जब अलकमूस से निकालें तो माना मारना बहुत आखिर में जाकर छोटा सा मिलता है, ऐसे नहीं वाज़े लिखा हुआ, इसका माना मारना भी है। इसका माना उन्होंने बयान करना, वजाहत करना, चलना। कुरान मजीद में इज़ा ज़रबतुम फिल अर्ज़, ते आगे फिर कसर का जिक्र आता है। जो तुसी ज़मीन के अंदर चलो, ज़मीन के अंदर चलो, सफ़र शुरू करो तो फिर कसर किया करो। तो वहाँ ज़रबतुम ज़रबा यज़रिबु से आ रहा है, तो वहाँ माना क्या कर रहे हैं? चलो। और ज़रबल्लाहु मसलन में क्या कर रहे हैं? अल्लाह ने मिसालें बयान फरमाए।
آپ کو وہ بڑا یاد رہتا ہے جو پہلے دن آ کر مدرسہ میں پڑھتے ہیں، ذرا بھائی ادری بزار من فوا ضاربن حضوری بجوز، کہتے ہیں پہلے یہ کیوں لکھا ہے، ناصرہ ینصرو کیوں نہیں لکھا؟ فعل، ہر فعل لازم اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور ہر فعل متعدی اپنے فاعل کو رفع اور مفعول بھی کو نصب دیتا ہے۔ فعل اپنے فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب آسان کر کے یہ کر لیں تو صاف ظاہر بات ہے مفعول تو اسی وقت آئے گا جب متعدی ہوگا، اور لازم ہوگا تو فاعل پر پورا ہو جائے گا۔ لازم اور متعدی میں یہی فرق ہے، لازم وہ ہے جو صرف فاعل پر پورا ہو جائے، متعدی وہ ہے جو فاعل سے آگے مفعول کو بھی چاہے، مفعول کو بھی چاہے۔ مصدر، مصدر پہلی دفعہ نہ سنا ہے نا؟ مصدر کسے کہتے ہیں؟ خود تو کسی سے نہیں نکلتا مگر اس سے بہت کچھ نکلتا ہے، اس سے بہت کچھ نکلتا ہے، یہ مصدر ہے۔ یہ کیا ہے؟ مصدر ہے۔ یہ کیا ہے؟ مصدر ہے۔ اپنے فعل کی طرح عمل کرتا ہے، فعل کی طرح عمل، فعل کیا عمل کرتا تھا؟ فاعل کو رفع، مفعول بھی کو نصب، ایسے ہی یہ مصدر عمل کرتا ہے۔ اسم فاعل، اسم فاعل اپنے فعل کی طرح عمل کرتا ہے، اسم مفعول اپنے فعل مجہول کی طرح عمل کرتا ہے، نائب الفاعل کو رفع دیتا ہے۔ صفت مشبہ فعل کی طرح عمل کرتی ہے۔ مضاف اپنے بعد میں آنے والے اسم کو جر دیتا ہے، مضاف اپنے اسم بعد میں آنے والے کو، اوے بیٹا اگر آپ ایسے بات کر لیں نا، ادھر میری طرف توجہ کریں، فعل، مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول اور صفت مشبہ، ان کا عمل ایک ہی ہے، فاعل کو رفع اور مفعول بھی کو نصب۔ تو بات درست ہے آسان طریقے سے، کیونکہ فعل جیسا عمل کیا ہوگا؟ فعل اپنے فاعل کو رفع مفعول بھی کو نصب دے رہا ہے، تو جب بھی ان کا فاعل یا مفعول آئے گا بھی نیچے والوں کا، مصدر کا، اسم مفعول کا، اسم فاعل کا، صفت مشبہ کا، یہ ایسے ہی عمل کرے گا نا۔ مضاف اپنے بعد میں آنے والے اسم کو نصب دیتا ہے، اپنے بعد میں آنے والے اسم کو، جیسے رسول اللہ میں لفظ اللہ کو نصب دی ہے، زیر، تو ادھر دیکھیں رسول اللہ، رسول مضاف، لفظ اللہ مضاف اللہ، تو یہ نصب نہیں دے دی، یہ کیا ہے؟ جر ہے۔ یہ کیا ہے؟ جر ہے۔ بعض اوقات بات کو پختہ کرنے کے لیے اور ذہن مرکوز کرنے کے لیے یہ بات کر دیتے ہیں، محسوس مت کرنا کہ جیسے حروف جارہ نصب دیتے تھے ایسے ہی یہ بھی نصب دیتا ہے۔ ہاں جی، جیسے حروف جارہ جر دیتے تھے ایسے ہی مضاف بھی جر دیتا ہے۔ تو یہ لفظ اللہ کو جر کس نے دی ہے؟ مضاف نے۔ من اللہ میں لفظ اللہ کو جر کس نے دی ہے؟ اور یہ دو ہی چیزیں ہیں بس جو مجرور ہوتی ہیں، ایک وہ جو اضافت کی وجہ سے مجرور ہو اور ایک وہ جو حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو۔ مجرورات کتنے ہیں؟ دو ہیں، کون کون سے؟ جی نہیں، اصل میں یہ جو ہے نا رفع اگرچہ دیتا ہے لیکن یہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، اپنے معمول کی طرف مضاف ہو کر استعمال۔ یہ اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر ہے نا، جو مصدر ہے جو یہ ایسے رفع اور نصب نہیں دیتے جیسے فعل دیتا ہے، ضرب زید عمرا، ایسے نہیں دیتے، یہ دیتے ہیں کباسط ذراعیہ۔ اب قرآن مجید میں یہ مثال آئی ہے کباسط ذراعیہ، باسط اسم فاعل ہے، کیا ہے؟ باسط، تو ذراعیہ، ذراع ان کی تسنیہ ذراعینی ہے، تو اس کی یا نون کے ساتھ آئی ہے نسبی حالت، تو اس نے اس کو نصب دیا ہے، تو ایسے دیا ہے جر کی صورت میں، کیونکہ یہ اکثر مضاف ہو کر، ادھر تو مضاف نہیں ہوا نا، ادھر تو تنوین آ گئی ہے، مضاف ہو جاتا تو تنوین ہی نہ آتی، تو ادھر نصب دے دیا ہے اس نے مفعول ہونے کی وجہ سے، ذراعی کو اپنے بازوں کو پھیلائے ہوئے باز کی طرح، ایسے ایسے کباسط ذراعی، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کیا وہاں، اپنے ہاتھوں کو بازوں کو پھیلائے ہوئے آدمی کی طرح۔ تو اب یہ باسط اسم فاعل ہے جو کہ اس کو نصب دے رہا،
لیکن اکثر جب قاعدہ لکھا جاتا ہے نا وہ کثرت کو اعتبار کرتے ہوئے لکھا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اسم فاعل اسم مفعول مصدر اور صفت مشبہ اکثر یہ اپنے معمول کی طرح مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں. جب مضاف ہو کر استعمال ہوں گے تو ماں بعد کو کیا دے دیں گے؟ جار دے دیں گے. کیا دے دیں گے؟ جار دے دیں گے. کیا دے دیں گے؟ جاءنی ضارب زیدن، ضارب زیدن، میرے پاس زید کو مارنے والا آیا. تو اب ضارب اگرچہ عمل کر رہا ہے اور اس کا معمول بن رہا ہے، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ یہ اکثر اپنے معمول کی طرح مضاف ہو کر استعمال ہو جاتے ہیں. دینا تو اس نے اس کو رفع نصب دینا تھا، مارنے والا زید کو مفعول بن رہا ہے ضارب کا. کیا بن رہا ہے؟ مفعول. لیکن اس کے باوجود یہ مضاف ہو گیا تو اس کے پر ڈائریکٹ لفظاً کیا آ گئی ہے؟ جار. لفظاً کیا آ گئی ہے؟ جار. آپ یہ ذہن میں رکھیں صرف کہ فعل جیسا عمل تو کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ اپنے معمول کی طرح مضاف ہو جاتے ہیں. دینا تو فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب تھا، لیکن جب یہ مضاف ہو گئے تو ان کو رفع اور نصب دینے کی بجائے کیا آ جاتی ہے؟ جار آ جاتی ہے، کیونکہ یہ مضاف ہو جاتے ہیں. اور اکثر ہوتا یہی ہے، مضاف ہو جاتے ہیں. میں نے ابھی آتے ہوئے 2 دن پہلے سبق یہی پڑھا کر آیا ہوں. مضاف کی بعض مضاف اسم فاعل جب مضاف ہوتا ہے تو کیا عمل کرتا ہے؟ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے تو ماں بعد کو جر دے دیتا ہے. ماں بعد کو کیا دے دیتا ہے؟ اسم فاعل اور فاعل میں فرق ہے. اسم فاعل تھوڑی سی اور چیز ہوتی ہے. فاعل ایسے کہہ لیں آپ، فاعل کام کرنے والے کو اور اسم فاعل اس ذات کو کہتے ہیں جو کام کرنے والی ہے. ٹھیک ہے؟ یا اس لفظ جو لفظ اس کام کرنے والے پر بولا جاتا ہے نا اس کو فاعل. یہ ضارب جو ہے نا، ضارب یہ اسم فاعل ہے اور جو کام کرنے والا ہے وہ فاعل ہے. وہ کیا ہے؟ ہاں فاعل ہے. ہوا ضمیر یہ فاعل اور ضارب کیا ہے؟ ایسے ہی مفعول اور اسم مفعول میں فرق ہے. صفت مشبہ اور اسم فاعل میں فرق ہے. اسم تفضیل اور اسم مبالغہ میں فرق ہے. یہ باتیں تفصیلی ہیں تھوڑی سی. ہاں جی، الطہور ماؤہ والحل میتتہ. الطہور صیغہ سے جب طہور زبر کے ساتھ آئے تو صیغہ صفت ہوتا ہے، جب طہور پیش کے ساتھ آئے تو مصدر ہوتا ہے. طہورا یا طہور، طہور طہور پیش کے ساتھ آئے تو مصدر ہوتا ہے، اگر زبر کے ساتھ آئے تو فعول ان کے وزن پر صفت مشبہ ہوتا ہے. الطہور صیغہ صفت، ماؤ مضاف، حضمین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر الطہور صیغہ صفت، صفت مشبہ کا فاعل. صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر معطوف واو عاطفہ، والحل صیغہ صفت مصدر، ماؤہ مرکب اضافی ہو کر اس کا فاعل. صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر معطوف، معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر پیچھے قول کا مقولہ اور پہلے قول کا مقولہ رویہ کا نائب الفاعل. ترکیب مکمل ہوگی. ہل مصدر کی مثال ہے، فاعل ہے اور وہ فاعل کو رفع بھی دے رہا ہے. الطہور صیغہ صفت کہیں، ادھر مصدر نہیں، الہل مصدر کی مثال ہے اور الطہور صیغہ یہ کہیں گے صفت مشبہ. ہاں جی یہ صفت مشبہ ہی ہے. ہاں جی نہیں، ادھر الطہور ہے نا تو آپ پر زبر ہے تو اس کو صفت مشبہ ہی کہیں گے، جبکہ الحل میتتہ میں مصدر ہے. حل یحل حلن باب ضربہ سے مصدر ہے. اس کو ترکیب کرتے وقت کہتے ہیں مصدر صیغہ صفت. صیغہ صفت مصدر، میتتہ اس کا فاعل. صیغہ صفت مصدر. صیغہ صفت 5 چیزوں پہ بولا جاتا ہے، مصدر پہ، اسم فاعل پہ، اسم مفعول پہ، اسم تفضیل پہ، صفت مشبہ. ان پہ ترکیب کرتے وقت کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ صیغہ صفت. اور بیٹا آپ پریشان ہو رہے ہیں، میں اتنی آسان باتیں کر رہا ہوں. آپ دیکھیں ترکیب کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین میں الحمد مبتدا نہیں ہے، اس کی خبر ڈھونڈنی نہیں ہے ہم نے. لام جار لفظ اللہ مجرور جار مجرور نے کہا متعلق ثابت ان صیغہ صفت کے. ہمارا ترکیب کا ایک چیپٹر ہے پورا 1 گھنٹے کا، وہ جب آئے گا انشاءاللہ آپ کو دن کو رات ہو جائے گی.